ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ کی امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں پروردگار عالم کا لطف و کرم آپ پر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، اور تمام محبان اہل بیت کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین کو 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کے اس ہفتہ وحدت بین المسلمین کے موقع پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ وہ پروردگار عالم کہ جو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے لولاک وما خلقت الافلاک، کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں کسی بھی چیز کو خلق نہ کرتا، میں آسمان کو خلق نہ کرتا، اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور کیا کہنے اس حبیب خدا کے کہ جس کے آنے سے تمام تر دنیا کے اندھیرے جھٹ گئے، اور جس کی وجہ سے نور ایسا پھیلا کہ ہر جانب نور کے چراغ روشن ہوئے۔ وہ ذات محمد مصطفیٰ کہ اگر جن کو تھام لیا جائے، جن کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو واقعاً ایک انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتی ہوں، اور اس ہفتہ وحدت بین المسلمین میں ہم بات کر رہے ہیں ذات محمد مصطفیٰ پر کہ کس طرح سے حبیب خدا ہفتہ وحدت کا وہ مرکز ہیں، وہ مینار ہیں، وہ مرکز عشق و محبت ہیں کہ جن کے ساتھ اگر ہم جڑ جائیں، اس پرچم تلے جمع ہو جائیں تو ہم واقعاً حقیقی اور حق راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور علماء میں جن کا شمار کیا جاتا ہے بہت ہی باعلم، بہت ہی بامعرفت شخصیت علامہ محمد شفا نجفی صاحب، جو ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام شخصیت ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول پر کہا جاتا ہے کہ یا تو 12 ربیع الاول معتبر ہے یا 17 ربیع الاول، تو وہ کون سا دن ہے جو تاریخ میں بہت زیادہ معتبر ہے اور جس کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے؟ علامہ صاحب سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، میں سب سے پہلے اپنے اس مختصر معروضات میں دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کو حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کو آن حضرت کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ خواتین و حضرات متوجہ ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ اتفاق سے شیعہ کتب تاریخ میں بھی 2 قول نقل کیے گئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 17 ربیع الاول کا بھی قول ہے، اگرچہ 17 ربیع الاول والی روایت اور قول زیادہ مشہور ہے۔ اسی طرح اہل سنت برادران کی کتب تواریخ میں بھی دونوں قول مذکور ہیں، 12 کی بھی موجود ہے، 17 کی بھی موجود ہے، اگرچہ اہل سنت برادران کے ہاں جو 12 کی ہے وہ زیادہ مشہور ہے۔ انتہائی مستحسن اور انتہائی دوراندیشی کا مظاہرہ فرمایا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جنہوں نے ہفتہ وحدت منانے کا حکم دیا ہے، یعنی 12 تاریخ سے لے کر 17 تاریخ ہے۔ ایک قول کے مطابق 12 کو آن حضرت کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور دوسرے قول کے مطابق 17 تاریخ کو۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ پورا ایک ہفتہ 12 سے لے کر 17 تک آن حضرت کی ولادت کو منایا جائے، آپ کی ولادت سے متعلق تقریبات منعقد کی جائیں، اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق اور آپ کے اقوال کو بیان کیا جائے۔ در حقیقت مسلمانوں کے درمیان جو مرکز وحدت ہے، مرکز اتحاد ہے، یا محور اتحاد اور محور اتفاق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اور محمد الرسول اللہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ تمام مسلمان خاتم النبیین مانتے ہیں، اور جو آن حضرت کو خاتم النبیین نہیں مانتا، آپ کے بعد نعوذ باللہ کسی اور کی نبوت کا قائل ہیں۔
तमाम मुसलमानों के नज़दीक वो दायरे इस्लाम से खारिज है, और एक हमारे पास कुरान है, और ये अल्लाह, मोहम्मद और कुरान उसूल अक़ाइद में माद भी शामिल है कि जो अल्लाह की तौहीद का मुनकर है, जो अन हज़रत की रिसालत का मुनकर है, जो क़यामत का मुनकर है, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। मैं तमाम अहले इस्लाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में अहले किताब के साथ इत्तिहाद और इत्तिफाक के लिए भी एक महवर बनाया है, और फरमाया कि आप अहले किताब से कहें कि आएँ हम उस एक नुक्ते के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं जो तुम्हारे और हमारे दरमियान जो है ना वो मौजूद हैं, और वो ये है कि हम अल्लाह ताला को अपना माबूद माने और किसी और को अल्लाह ताला का खालिकियत में, राज़िकियत में, रुबूबियत में, तदबीर कायनात में शरीक करार न दें। अगर अहले किताब के साथ इत्तिहाद और इत्तिफाक का एक मरकज़ या प्लेटफॉर्म मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के दरमियान कई महवर इत्तिफाक और कई महवर इत्तिहाद मौजूद हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल बाद अनासिर या बाद तंजीमें वो मुसलमानों के दरमियान जो जुज़वी इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं उनको ज़्यादा हवा दे रहे हैं, उनको ज़्यादा उजागर और उन्हीं को ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, और उसमें अपनी तरफ से भी चीज़ों को शामिल करके दूसरे मकातबी फ़िक्र पर इल्ज़ामात भी लगा के बुनियाद प्रोपेगंडे भी करके मुसलमानों के दरमियान फासले बनाने या फासलों को वसीत वसीतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त की अहम ज़रूरत यह है कि हम मुसलमानों के जो मुश्तरक अक़ाइद हैं उन को अपना वो बनाएं, मतमह नज़र बनाएं, उन्हीं को उजागर करें, उन्हीं को ज़्यादा हाईलाइट करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोई कमी नहीं है। उसूल अक़ाइद में भी मुश्तरकात बहुत हैं और फ़ुरूई मसाइल में भी मुश्तरकात बहुत हैं, और मैं समझता हूँ मुश्तरकात के मुकाबले में अगर इख्तिलाफ़ी मसाइल को लिया जाए तो वो तकरीबन ना होने के काबिल हैं। खुदा की बारगाह में मैं दस्त दुआ हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को यानी एक महवर इत्तिहाद पर जमा होने और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ फैलाने या इख्तिलाफ़ी मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने वालों की साजिशों को नाकाम बनाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जी नाज़रीन, अलामा साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में, मोहम्मद शफ़ा नजफ़ी साहब ने बयान किया कि किस तरह से 12 रबीउल अव्वल या 17 रबीउल अव्वल मोतबर हैं। देखिए 12 हो या 17 हो, अलामा साहब ने एक नुक्ता बहुत खूबसूरत बयान किया कि 12 से 17 रबीउल अव्वल को बुत शिकन इमाम ख़ुमैनी ने इतने खूबसूरत अंदाज़ में इसको यकजा किया कि हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन करार देकर हर मसले का हल निकाला कि चाहे 12 है या चाहे 17, ये हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन अगर बन जाए, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह है, तो तमाम मुसलमान चाहे शिया है या चाहे सुन्नी वो मिलकर अगर इस हफ़्ते को मनाए तो हम ज़्यादा हकीकी मानों में मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार कुल्ले अंबिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के करीब हो सकते हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हैं अलामा साहब के, क्योंकि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारी इस महफ़िल को रौनक बख्शी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिसके बारे में रब ख़ुद इतना कुछ बयान कर चुका है और जो वजह तख्लीक़ कायनात बन चुके हैं, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, और मैं कहती हूँ ये वो हस्ती है कि जो सब्र का पैकर है, जो तमाम तर तकवा का पैकर है, जो इश्क़ व मोहब्बत का मरकज़ है, और वो हस्ती ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा कि जिनके जितने औसाफ़, जितने कमाल, जितनी फ़जीलतें ज़िक्र की जाएँ कम है। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं अलामा मोहम्मद हुसैन मुबल्लगी साहब कि जो बहुत ही बाइल्म और बामारिफत शख्सियत है, मेरे उस्ताद रह चुके हैं। उनको भी खुशामदीद कहूँगी और उनसे जानने की कोशिश करेंगी कि ये जो हफ़्ता वहदत बैनुल मुस्लिमीन है इसको हम किस तरह से मनाएं, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो शिया है, चाहे किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है। इस हफ़्ते से हम कैसे फ़ायदा उठाएँ कि हम ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी जान सकें और उनकी मारिफत को भी हासिल कर सकें। जी अलामा साहब बताइएगा। माह रबीउल अव्वल का आगाज़ है, माह रबीउल अव्वल शुरू हो चुके हैं। अभी 12 रबी है, विलादत व सादत नबी मुकर्रम इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से, और 17 रबी को जो हमारी रिवायत के मुताबिक है
اہل تشیع کی طرف سے۔ اور امام خمینی وقت کا جو بت شکن تھا، وقت کا جو ابراہیم تھا، انہوں نے امت مسلمہ کو ایک متحد کرنے کے لیے انہوں نے ہفتہ وحدت کا آغاز کیا، اس کو نام دے دیا 12 سے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کے نام سے۔ اسی مناسبت سے تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ ماہ ربیع الاول ہے، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو کچھ ہے تو نبی مکرم اسلام ہے، ان کے نام کے لیے، ان کی اسلام کے لیے، ان کی شریعت کے لیے ہمیں آواز اٹھانا ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اسی نقطۂ اتحاد بھی ہمارا رسول ہے، یعنی تمام کے تمام نقطۂ اتحاد جو ہمارا جو ہے نا وہ رسول ہے۔ اور آپ کی روایت کی اگر روشنی میں ہم دیکھا جائیں تو آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح، جو بھی صبح کرے، من اصبح، جو بھی صبح کرے، ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلمین، اور مسلمان کی ولم یہتم بامور المسلمین، ایک مسلمان کی ہم و غم میں نہ ہو، اہتمام نہ ہو، مسلمان کی فکر میں نہ ہو، فلیس بمسلمین، وہ مسلمان نہیں ہے۔ من اصبح، آپ نے کہا جو بھی صبح کرے، امت محمدی میں سے آپ نے یہ پیغام دیا پیارے نبی نے، جو بھی صبح کرے گا اگر ایک دوسرے مسلمان کی ہم غم میں نہ ہو، ان کی فکر میں نہ ہو، ان کے لیے اگر نہ سوچے تو فلیس بھی مسلمین، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارا نقطۂ اتحاد جو ہے نا وہ صرف رسول کی ذات ہے، ہم سب مسلمان ہیں، رسول کی ذات ہے، تو اس رسول کے نام پر ہمیں مسلمان کو متحد ہونا چاہیے۔ اور رسول نے جو پیغام ہمیں لے کے آئے ہیں وہ قرآن کی شکل میں معجزہ جو ہمیں دے کے گیا ہے قیامت تک کے لیے، اور اس میں صاف یہ پیغام بھی موجود ہے، قرآن کے اندر جو پیغام موجود ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا، وَلَن تَرْضَىٰ یعنی کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم اس کی پیروی نہ کریں۔ اور مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے یہ پیغام ہے قرآن کے اندر، کہتے ہیں اے ایمان والو تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ ان اشد الناس للذین آمنوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ پیارے نبی کے پیغام کے ساتھ قرآن کے بھی یہ پیغام ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی جو کچھ ہے، پیارے نبی ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کی قرآن ہے، اور آپ کی ذات ہے، اس ذات کے لیے آپ نے جتنے جو قربانی دی ہے، مکے کی 13 سال زندگی میں آپ نے کبھی بد دعا نہیں کی امت نے، اگر کسی کافر نے، کسی مشرک نے پتھر مارتے ہیں تو آپ نے یہ پیغام دیتے ہوئے گیا اللہم اہدی قومی، خدایا اس قوم کو ہدایت کرے، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے صبر و استقامت کے ساتھ ہے۔ صبر کبھی دو قسم ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، ہم دیکھا جائے پیارے نبی کی، ایک صبر ہوتے ہیں میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرنے کو بھی صبر کرتے ہیں، ان کنتم صابرون، اگر تم صابر ہو 10 ہو تو 100 پہ غلبہ آ جائیں گے، تم میں سے 20 ہو تو 200 پر غلبہ آ جاتے ہیں۔ اور ایک صبر کا مرحلہ وہ ہے جہاں پر پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، انسان کو صبر کرنا ہوتا ہے، اس منزل پر بھی انسان جو ہے نا اپنا صبر کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جیسے صلح حدیبیہ ہے، آپ نے مشرکین کے مقابل جب آ کے آپ نے صبر کر کے پیچھے ہٹا، وہاں پر بہت مشکل تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن صبر کیا تو آگے فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دے دیا۔ تو دو طریقے کے ہمارے پاس صبر کا ہے۔ تو امت مسلمہ کے لیے اس میں صبر اور استقامت کو جو ہے نا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس میدان میں ڈٹ کے رہیں، اور آپ کا 23 سالہ زندگی جو ہے نا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور یہ کیسے ہم بیان کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی فضائل کو بیان کرتے ہوئے، آپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے، ذات خدا کو 23 سال لگ گیا، 23 سال لگ گیا اللہ تعالیٰ کو نبی کی صفت کو بیان کرتے ہوئے۔ تو ہم امت مسلمہ کہاں نبی کی ذات کو ادراک کر سکتے ہیں؟ اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو سجا دیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک کا مالک ہے، سب کچھ اپنے لیے ہے، لیکن اس نے جو کچھ قربانی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کو محمد کو اس امت کے لیے ہدیہ کر دیا، آپ کے لیے عطا کر دیا۔ خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، خدا بھی نہ بچ سکا محبت کے تقاضوں سے، ایک محبوب کے خاطر کائنات کو سجا دیا، ایک محبوب کے خاطر کائنات کو سجا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
اس کو رحمت ہی رحمت بنا کر بھیج دیا ہے، اور اسی رحمت کے سائے میں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں۔ ہمیں مسلمانوں کی فکر میں، فلسطین کی فکر میں، اس یہاں سے کشمیر کے مسلمانوں کی فکر میں، ابھی افغانستان کے اندر آ گئے ہیں تو ان کی فکر میں رہنے کی، ان کے غم میں شریک ہونے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ پیغام امام خمینی کو لے کر اس امت کو امت واحدہ بن کے انشاءاللہ قبلہ اول بھی آزاد ہو کے ہم مسلمان متحد ہو کے ایک صف میں کھڑے ہو کے قبلہ اول میں جا کر وہاں مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ محمد حسین مبلغی صاحب کہ جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ کس طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایام ہے جسے ہفتہ وحدت بین المسلمین کہا گیا ہے، کاش اگر ہم اس کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں تو جتنے بھی مسائل سر اٹھا رہے ہیں دشمن، جتنے بھی پروپیگنڈے کر رہا ہے، ان تمام کا جواب اگر ہم مرکز عشق و محبت محمد مصطفیٰ سے جڑ جائیں تو ان کو ہم منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ تمام تر مسائل جو دنیا میں فتنے ہیں، مسائل ہیں، جو تفرقہ بازیاں ہیں، یہ تب ختم ہو سکتی ہیں جب ہم ایک پرچم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے حقیقی میں کہتی ہوں کہ ایسا ہدایت کا چراغ کہ جو ہر دور کے ہر مسلمان، ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے کے لیے ہدایت بن سکتا ہے۔ بہت شکر گزار ہیں علامہ محمد حسین مبلغی صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور اس وقت کو رونق بخشی۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہفتہ وحدت بین المسلمین کے جو رسول خدا محمد مصطفیٰ جیسی ہستی سے جڑا ہوا ہفتہ ہے، اور فقط ذات محمد مصطفیٰ سے نہیں، وہ ایسا محمد کے جو واقعاً علم کا بحر ہے، جو سمندر ہے، امام جعفر صادق سے بھی منسوب ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہفتہ وحدت بین المسلمین جو قرار پایا ہے، فقط اور فقط ذات محمد مصطفیٰ سے نہیں، امام جعفر صادق سے بھی جڑا ہوا ہے، کہ جو علم کا مینار ہے، جو علم کا مرکز ہے، اور جو واقعاً امام جعفر صادق کی صداقت پر گواہی دینے والے ایام ہیں۔ ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج ہم جانیں گے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ کس طرح سے اس ہفتہ وحدت بین المسلمین کو منانے کا خیال رکھتی ہے، اور ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس ہفتہ وحدت بین المسلمین کے بارے میں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں المصطفیٰ کے بہت ہی ذہین اور فتین طالب علم محمد عزیر۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہفتہ وحدت بین المسلمین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ چونکہ ماہ ربیع الاول رسول خدا کی ولادت کا ماہ ہے، تو اس میں جو میری عرض ہے آپ لوگوں سے کہ چونکہ اہل سنت ہمارے جو برادران ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے، جبکہ اہل تشیع 17 ربیع الاول کو ملاتے ہیں۔ اور جو اس میں دشمن کی سازش ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ شیعہ سنی آپس میں لڑیں، اور اس نے آپس میں دونوں کو اس چیز پہ بھی لڑوانے کی بہت کوشش کی کہ سنی 12 ربیع الاول کو منائیں اور اہل تشیع جو ہے نا 17 کو۔ تو امام خمینی نے جو ہے نا ایک نظریہ دیا کہ جو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو منائیں، تو کیوں نہ ہم اس کو ہفتہ وحدت جو ہے نا پورا منائیں، پورا ہفتہ شیعہ سنی صاحب مل کر منائیں۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک امام خمینی کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگ جب 12 ربیع الاول کو جلوس ہو رہے ہوتے ہیں تو بہت سے شیعہ جو ہے نا وہ جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ 17 ربیع الاول کو جو جلوس اور جو ریلیاں نکلتی ہیں تو اس میں بہت سے اہل سنت برادران بھی جو ہے نا شرکت کرتے ہیں۔ تو میں اس میں یہی چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ آپس میں اس چیز کی وجہ سے لڑیں یا فساد برپا نہ کریں کہ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول۔ یہ ایک جو امام نے درمیانی راستہ دے دیا کہ 12 سے 17 تک ہم اسے ہفتہ وحدت منائیں، متحد ہو کے اس ہفتے کو منائیں، تو کیوں نہ ہم بھی اسی طریقے سے کریں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جتنا ہو سکے اس طرح کے پیغامات کو شیئر کریں، امام خمینی کے اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر منائیں، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رسول خدا کو انہیں خدا نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، کوئی شیعہ سنی کسی خاص فرقے کے لیے نہیں بنا کے بھیجا، پورے عالمین کے لیے، پورے جہان کے لیے جو ہے نا رحمت بنا کے بھیجا۔ تو میری یہی آپ لوگوں سے عرض ہوگی کہ جتنا ہو سکیں اس کو متحد ہو کر اور اچھے طریقے سے منائیں، رسول خدا کی سیرت کو پڑھیں ان ایام میں۔ رسول خدا کے ہم ولادت کے دن میں خوشیاں تو منا لیتے ہیں، لیکن رسول خدا کا ہم سے تقاضا کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ایک ان کا جو چاہنے والا ہے وہ کس طریقے سے۔ رسول خدا کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم شیعہ ہوں سنی ہوں اور ہمارا جو ہے نا آپس میں بس منائیں ان کی ولادت، بلکہ ان کی کوئی سیرت ہے وہ ہمارے لیے آئیڈیل اسوہ حسنہ ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی عرض ہوگی کہ جتنا ہو سکے رسول خدا کی سیرت کو پڑھیں اور اس کے بعد ہم متحد ہو کر رسول خدا کی ولادت کے ایام کو منائیں۔ بہت شکریہ محمد عزیر صاحب کا کہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ سنی وہ شیعہ کے جو جلوسوں میں، جو تمام تر مجالس میں، جو تمام تر محفلوں میں شیعہ کے ساتھ نظر آتا ہے،
وہ شیعہ اور سنی تمام تر مسلک سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگر جب بھی کبھی ذات محمد مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو وہ ایک پرچم تلے جمع ہو کر بتاتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ذات محمد مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اور بہت خوبصورت پیغام تھا محمد عزیر صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم تفرقوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک ہی ہدایت کے چراغ کو تھامنا چاہتے ہیں اور ان سے نور لینا چاہتے ہیں، تو ہمیں محمد مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنا ہوگا اور ان کو جاننا ہوگا۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت میں سے وقت نکالا اور اس محفل کو ٹائم دیا۔ ناظرین اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ذات محمد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے، اگر ذات اہل بیت کو سمجھنا ہے تو ہمیں توحید کو جاننا ہے، اور توحید تک پہنچانے والی ہستیاں کون ہیں؟ یہی اہل بیت، یہی محمد مصطفیٰ کی ذات ہے کہ جب دنیا میں آئے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی یہ نور دنیا میں پرواز کر کے آیا رب خدا کے اذن سے تو دنیا کو رونق بخشی، دنیا کو روشن کیا، اور وہ تمام تر اندھیرے جھٹ گئے کہ جس کو آ کر نور بخشا محمد مصطفیٰ کی ذات نے۔ کہا جاتا ہے ذات محمد مصطفیٰ کے ساتھ یہ معجزے شمار کیے جاتے ہیں کہ سحر کا وقت تھا کہ جب اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لوگ خواب غفلت کی نیند سو رہے تھے، لیکن جیسے ہی ذات محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا عبداللہ کے گھر میں تو اس وقت ایک ایسا نور تھا مدینہ کی گلیوں میں اور مکہ کی تمام تر گلیوں میں کہ وہ نور پھیلتے ہی بتا رہا تھا کہ واقعاً کوئی ہدایت کا چراغ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سے زمین پر آیا ہے۔ اور یہ تمام تر رحمتیں، یہ تمام تر برکتیں، یہ تمام تر فیوز کس کے لیے ہیں؟ انسان کی ہدایت کے لیے، کہ اللہ رب العزت کی عطا اور اللہ رب العزت کا کمال اور اللہ کا ایک انسان سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ایسے ہدایت کے چراغوں کو ان کے ساتھ جوڑ کر رکھا جو ہر قدم پر انسان کو کبھی بھی گمراہی میں اگر کوئی انسان چلا بھی جائے تو اس کا ہاتھ تھام کر ان کو ہدایت کے چراغوں سے روشناس کرواتے ہیں۔ ناظرین اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ رضا بطول کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کونین کی رانائی ہے سرکار دو عالم، پیغمبر دانائی ہے سرکار دو عالم، ایک محور یک جائی ہے سرکار دو عالم، سیرت پہ چلو